بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ پر و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار کی ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سور قلب و سینہ فیض مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب قدر بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، حضرت آدم علیہ السلام کی حیات مقدسہ کے آپ کی توبہ کے چند احوال آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال صبح پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہم سب سن چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کئی سو سال تک روئے زمین پر روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ کے قبولیت کا وقت قریب آیا تو آپ کے مبارک دل پر چند الفاظ جو ہیں، چند کلمات جو ہیں، ان کا القاء ہوا، وہ ڈال دیے گئے آپ کے دل میں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ جب واقعہ ہوا تو عاشورہ کی 10ویں تاریخ تھی اور غالباً محرم الحرام اور جمعہ المبارک کا دن تھا۔ یاد رہے کہ یہ دن جو ہے اور یہ تاریخ جو ہے یہ بڑی ہی مبارک تاریخ ہے اور اس مبارک تاریخ میں کئی سارے واقعات جو ہیں وہ پیش آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا زمین پر آنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے فرزند یوسف علیہ السلام سے ملنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا اور قوم فرعون سے نجات پانا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو بہت بڑا دشمن فرعون جو ہے اس کا غرق ہونا، اور حضرت سید امام علی مقام کا کربلا میں، میدان کربلا میں شہید ہونا۔ یہ جو اہل سنت جو 11ویں مناتے ہیں، 11ویں تاریخ کا ختم شریف دلاتے ہیں، یہ بظاہر تو الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی مبارک یاد ہوتی ہے، آپ کا وصال کا دن ہے، لیکن در حقیقت جو ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ 11ویں تاریخ کو یہ تمام حضرات جن کے میں نے بھی نام لیے، 11ویں رات جو ہے، 11ویں شب جو ہے، انہوں نے سکون کی پائی ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ اس وجہ سے اہل سنت جو ہے وہ 11 تاریخ کو ختم شریف دلاتے ہیں اور اصحال کرتے ہیں۔ تو میرے واجب قدر جب حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک دل پر چند کلمات کا القاء ہوا تو آپ کو بڑی مسرت، بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے وضو کیا اور 2 نفل نماز کعبہ معظمہ کے سامنے کھڑے ہو کر ادا کی۔ 2 رکعت نفل نماز جو ہے تو آپ نے کعبہ معظمہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب نماز ادا کی، اس کے بعد دعا کی، جس سے پتہ چلا کہ عبادت کے بعد دعا کرنا ہمارے ابا جان کی سنت ہے۔ بعض حضرات جو ہیں وہ نماز پڑھ کر اس کو مناسب نہیں سمجھتے، اچھا نہیں سمجھتے، ان کی اصلاح کے لیے عرض کر دوں کہ یہ ہمارے ابا جان کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے جو کلمات آپ کے مبارک دل پر القاء کیے گئے تھے ان کلمات کے
توسل سے آپ نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو میرے واجب قدر، جب آپ کو روح زمین پر اتارا گیا تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر یعنی بدل چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کو روزے رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ 3 روزے رکھے اور روزانہ تہائی حصے تک آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ اپنی اصل رنگت پر آتا گیا۔ جب آپ نے 15 تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کا مکمل جسم جو ہے وہ اپنی اصل صورت میں اصل رنگ پر آ چکا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں کہ اے تمام روئے زمین کے، اے تمام عالم کے جانوروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر خلیفہ مقرر کر دیا ہے، آؤ اور اس کی اتباع کرو۔ دریائی جانور جتنے ہیں انہوں نے سر اٹھا کر اتباع کی، یعنی پانی سے سر اٹھا کر نکال کر اتباع کی، اور جو خشکی کے جانور ہیں انہوں نے سر جھکا کر اتباع کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ادراک میں تمام جانور جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب جانور قریب آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ ان پر پھیرنا شروع کر دیا۔ جو ہاتھ جس جانور پر پھرتا گیا اس جانور کو حضرت انسان سے محبت ہو گئی۔ وہ حضرت انسان کا فرما بردار ہے۔ گھر میں جس کو پالتو جانور کہتے ہیں وہ اسی لیے پالتو ہے، اسی لیے حضرت انسان سے محبت کرتا ہے کیونکہ ان کی پشت پر حضرت آدم کا ہاتھ پھرا ہے، اور جو اس ہاتھ سے محروم رہ گئے وہ جنگلی ہیں، ان کا ٹھکانہ جنگل میں ہے، وہ جنگل میں رہتے ہیں، وہ حضرت انسان کے گھر میں یا ان کے ساتھ محبت نہیں بلکہ ان سے خوف زدہ رہتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ تو سب نے اتباع کی، اور یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روئے زمین پر آنے کے بعد آپ کی زبان جو عربی زبان تھی وہ آپ سے چھین لی گئی۔ آپ سریانی زبان جو ہے وہ اس وقت تک بولتے رہے جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ عربی زبان بھلا دی گئی، اور عرفات کے مقام پر بعد توبہ کی قبولیت کے عرفات کے مقام پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، ایک نے دوسرے کو پہچانا، اس پہچاننے کی وجہ سے اس مقام کا نام عرفات رکھ دیا گیا، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، عرض کی مولا شیطان بڑا طاقتور ہے اور میری اولاد بڑی کمزور ہے، شیطان بڑا فریبی ہے، مولا میری اولاد بڑی کمزور ہے، اس کے فریب سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم آپ کے لیے احکامات اور تھے، آپ کی اولاد پر کرم نوازیاں ہوں گی۔ ان کرم نوازیوں میں سے ایک کرم نوازی یہ ہوگی کہ ہر اولاد کے ساتھ ایک میرا نورانی فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کے شیطان کے فریب سے بچائے گا، اس کو شیطان کے فریب سے ایک فرشتہ جو ہے ہر بندے کے ساتھ مقرر ہوگا۔ اور دوسری کرم نوازی یہ ہوگی کہ مرنے کے وقت تک ان کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے، توبہ کی قبولیت جو ہے وہ ہوگی، توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ جب بھی آئیں، جتنے بھی گناہ کر کے آئیں، جب بھی آئیں گے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا، وہ ہر وقت آ کر توبہ کر سکتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور مارے خوشی کے آپ نے شکر ادا کیا کہ مولا آپ کا بڑا بڑا شکر ہے، مولا تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ میری اولاد شیطان کے فریب سے بچے۔ تفسیر عزیزی والوں نے لکھا کہ جب آپ کی حیات مقدسہ میں آپ کی بیٹے، آپ کے پوتے وغیرہ کی تعداد جو ہے وہ 40,000 کم و بیش ہو چکی، 40,000 تک آپ کی اولاد، آپ کے پوتے وغیرہ جو ہیں 40,000 تک پہنچ چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ اس آیت مقدسہ سے ہمیں چند ایک فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، بڑے ایمان افروز چیزیں جو ہیں
علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ توبہ جو ہے اس میں رونا، رو کر توبہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ جس آنکھ میں آنسو ہوتا ہے اور جس آنکھ میں حیا و شرم ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ یہ آنسو خالق کائنات کو بڑے پسند ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا کر، روتے ہوئے دعا کر، اگر رونا نہ آئے تو پھر کم از کم رونے جیسی شکل بنا کر اپنے رب ذوالجلال کے سامنے دعا کیا کر۔ خالق کائنات ہمیں رونے والی آنکھ نصیب فرمائے۔ دوسرا فائدہ اس آیت مقدسہ سے ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا حضرت آدم کی مبارک سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ساری کتنا عرصہ، پہلے پیچھے میں نے عرض کیا، کتنا عرصہ آپ روتے رہے، دعا مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کی قبولیت نہ ہوئی۔ جب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً توبہ قبول فرما لی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مقبولان بارگاہ خداوندی ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد دعا قبول فرما لے گا۔ اور تیسرا فائدہ اس آیت مقدسہ سے ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ عبادت کے بعد نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کی قبولیت کی دعا کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اور بہت بہتر نیکی ہے۔ کوئی نیکی ہو جائے تو بارگاہ خداوندی میں دعا کیا کرو کہ یا اللہ میری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ نیکی کرنے کے بعد بھی کھٹکا اسی چیز کا لگا رہے کہ میری یہ نیکی جو ہے اس کو قبولیت مل جائے۔ ہر وقت یہی دعا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال چند معروضات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری تمام تر عبادات جو ہیں ان کو قبولیت عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔